اور یہ مسجدیں، یہ قرآن، یہ رات کی تنہائیوں میں سجدے، یہ دن میں نماز کے نام پر سجدے، یہ پکاریں گے آ جاؤ مجھ سے دوستی، نماز کہے گی آ جاؤ مجھ سے دوستی کرنے والے، مجھے قائم کرنے والے، آج خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف غم نہ کرو، کیوں تم دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، تم دنیا میں مجھے قائم کیا کرتے تھے، تم دنیا میں میرے چھوٹ جانے پر رویا کرتے تھے، اور تم دنیا میں میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہر وقت گھڑی کو دیکھتے تھے کہیں نماز کا وقت تو نہیں جا رہا ہے، جیسے ہی میرا وقت آتا تھا تم فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ میں اتنا بے وفا نہیں ہوں کہ دنیا میں تم نے میرے لیے گرمی برداشت کی، دنیا میں تم نے میرے لیے سردی برداشت کی، دنیا میں تم نے میرے خاطر اپنے کاروبار کو بند کیا، دنیا میں تم نے میرے خاطر اپنے گرم بسترے کو چھوڑا، دنیا میں تم نے میرے خاطر اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کو چھوڑا، اور مجھے قائم کرنے کے لیے تم مسجد میں آیا۔ میں اتنا بے وفا ہوں کہ آج اس سخت عالم کی سختی کے دن میں تجھے بھول جاؤں، یہ سوچنا بھی نہیں، یہ سوچنا بھی نہیں۔ نماز کہتی میں بے وفا نہیں ہوں، میں بڑی وفادار ہوں، تو نے مجھے قائم کیا، تو نے مجھ سے محبت کی، آج دیکھ میں تجھے اس محبت کا صلہ کیا دیتی ہوں، آج دیکھ میں تجھے اس محبت کی وجہ سے کتنے مزوں میں پہنچاتی ہوں۔ اور نمازی بڑے خوش ہوں گے کہ چلو آج تو نماز ہے ہمارے پاس، لیکن جو بے نمازی ہوں گے وہ کیا ہے؟ اچھا، جب مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے کافر کہیں گے ان مسلمانوں سے کہ تم تو مسلمان تھے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم تو بڑے بڑے غلامی رسول کے دعوے کرنے والے تھے، تم تو ہمیں کہتے تھے تم ساری زندگی جہنم میں جلو گے، ہم مسلمان ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، آج تم کیوں جہنم میں نظر آ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی 29واں سپارہ سورۃ المدثر کی یہ آیات پڑھیے ذرا اس کو، میں غلط ترجمہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ولم نکو نطعم المسکین، نہ نمازی تھے اور نہ ہمارے اندر سخاوت تھی۔ پر سخی آدمی کو نمازی بھی ہونا چاہیے، کیوں؟ قرآن میں جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم کیوں جہنم میں آئے مسلمانوں سے، تو انہوں نے 2 لفظ بولے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین غریب محتاجوں کی امداد نہیں کیا کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے، تو اس لیے جنہوں نے نماز سے دوستی کی پھر نماز ان کو لے کے جائے گی جنت میں، یاد رکھنا، نماز کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے ہم اس نماز کے بڑے محتاج ہوں گے، بڑی للچائی نظروں سے اس کی طرف دیکھیں گے، پر یہ ہماری طرف نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ جب اس کا وقت آتا تھا تو ہم کہتے تھے میرا کام ہے، میرا کاروبار ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کبھی کہتے تھے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کہتے تھے یار بدن ٹھیک نہیں ہے، مختلف بہانے بناتے تھے۔ آج نماز کو اللہ نے ہمارے محتاج کر دیا، اور ایک وقت آئے گا، یہ عارضی طور پہ ہے، عارضی طور پہ محتاجی، ایک وقت آئے گا ہم نماز کے محتاج ہوں گے۔ تو اگر ہم نے نماز کے ساتھ وفاداری کی تو یہ نماز بھی ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا اور ہمیں بخشوا کے رہے گا، اور اگر ہم نے نماز کے ساتھ بے وفائی کی تو یاد رکھو یہ نماز بھی ہم سے بے وفائی کرے گا۔ یہ کہے گا جب تمہارے پاس فرصت تھی، جب تمہارے پاس جوانی تھی، تم نے تو مجھے 10 روپے کے خاطر چھوڑ دیا تھا، آج تم کس نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں؟ جاؤ اپنا کام کرو۔